جلیل القدر صحابی خلیفہ اول یار غار۔ آپ کا نام اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق تھا۔ آپ کے والد ماجد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ آپ قریش کے قبیلہ کی ایک شاخ تمیم سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نسب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرہ بن کعب سے ملتے تھے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا اسم مبارک عبداللہ تھا، اور یہی صحیح ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام عتیق تھا، لیکن علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عتیق آپ کا لقب تھا، نام نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ جہنم کی آگ سے عتیق ہے، یعنی کہ آزاد ہیں۔ اس کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ حسن خوبصورتی کی وجہ سے عتیق کے لقب سے ملقب ہوئے، مطلب یہ کہ آپ خوبصورت تھے، حسین تھے۔ اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کے نسب میں کوئی بات قابل عیب نہیں تھی، اس لیے آپ کو عتیق کہتے تھے۔ آپ کا نام اسم گرامی عبداللہ، اور آپ کے جہنم سے بری ہونے کے لیے لفظ عتیق کا فرمانا یہ ظاہر ہے کہ ابو قحافہ عثمان کے بیٹے عبداللہ اور قبل اسلام لقب عتیق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب صدیق سے بھی ملقب فرمایا۔ بہت ساری روایت منجمد ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے واقعہ معراج کی تصدیق فرمائی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر، معراج کی سیر، معراج سے واپسی پر آپ جب واپسی لوٹے تو آپ نے سب سے پہلے یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اس بات کی، یعنی کہ ہر بات کی تصدیق کی، تو اس لیے آپ کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق ملا۔ اور یہی روایت حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ابن عساکر نے بیان کی ہے۔ حضرت امام طبرانی نے مستدرک میں لکھا ہے کہ ابن اسیرہ نے حضرت علی سے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کے متعلق کچھ ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر وہ عظیم ہستی جس کا نام اللہ نے جبریل رکھا، سرکار علیہ السلام نے صدیق رکھا، اور وہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے۔ آگے فرمایا حضرت علی نے کہ صدیق اکبر وہ شخص ہے کہ جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دینی معاملات میں بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے 2 سال 6 مہینے پہلے پیدا ہوئے۔ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق، مجھ میں اور آپ میں کون بڑا ہے؟ تو سرکار سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر معاملات میں، ہر کمالات میں، ہر مقامات میں، ہر جگہ، ہر لحاظ سے آپ مجھ سے مقام میں، مرتبہ میں، ہر چیز میں آپ مجھ سے اعلیٰ و برتر ہیں، بڑے ہیں۔ میں صرف عمر میں آپ سے بڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق بچپن ہی سے نیک، صاف، اچھے اخلاق کے مالک رہے۔ امام نووی کیا خوب لکھتے ہیں کہ آپ زمانہ جاہلیت میں، عہد جاہلیت میں بھی اچھے اخلاق، اچھے کردار کے مالک رہے۔ قبیلہ قریش کے بڑے بڑے لوگ آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ قبیلہ قریش عرب کے تمام بڑے لوگ آپ سے محبت رکھتے تھے، اور آپ بھی ان کے ہر معاملات کی خبر رکھتے تھے، مگر جب اسلام قبول کیا تو اسلام کے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق مصطفیٰ کریم کے سچے جانشین صحابی رہے۔
ہر دور میں آپ کے ساتھ ہم قدم ہم وقت رہے، مالی لحاظ سے اور اپنی جان سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے محبت فرمانے والے، حضور علیہ السلام کے حکم پر لبیک کہنے والے، حضور کی حفاظت کرنے والے صدیق اکبر ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے۔ آپ نے حضور علیہ السلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر، مال و ملال پناہ کر کے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر ہجرت کی، اور غار ثور میں بھی آپ کے ساتھ رہے۔ آپ نے حضور علیہ السلام پر سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ وار دیا، دین کے لیے، اسلام کے لیے، نبی پاک کے لیے اپنا گھر، مال، جان، ہر چیز حضور کے نام کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو اپنا دوست، اپنا محب سمجھتے، مگر ابو بکر خود کو حضور علیہ السلام کی غلامی میں رہنا پسند کرتے۔ جب غار ثور میں گئے، غار ثور میں پناہ لی، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار میں دو ہی تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست، اپنے رفیق سے کہا کہ اے میرے دوست، غم نہ کرو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین نے فرمایا کہ جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال سے ملا، اتنا نفع کسی کے مال سے کبھی نہ ملا۔ تو صدیق اکبر یہ سن کر زار قطار رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سب مال، ہر چیز، سب آپ پر قربان ہے۔ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو بکر وہ خوش نصیب ہستی، وہ بابرکت ذات ہے کہ جن کی 4 پشتیں صحابی رہی، ابو قحافہ، ابو بکر صدیق، آپ کے فرزند عبد الرحمن کے فرزند ابو عتیق محمد رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کا سبب، چونکہ حضور علیہ السلام سے رخصت ہو جانا تھا، حضور علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرما جانا تھا، آپ حضور علیہ السلام کے غم میں دن بدن لاغر کمزور ہوتے رہے، اور یہیں سے صبر آخرت اختیار فرمایا۔ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ اے ابو بکر، حکیم کو بلا لیں، تو ابو بکر نے فرمایا کہ حکیم نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ تو ہم نے عرض کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حکیم نے کیا کہا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں قرآن پاک کی آیت سنا دی، فعال لما یرید، تو بس جس چیز کا میں ارادہ کر لوں وہ پورا کر